امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات عبادت سمجھ کو سمجھا ایک مرتبہ پھر بھی زحمت کریں بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو افضل بنایا بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب میں اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے بانیان کا منتظمین کا معاونین کا انتظام اسکرام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول جس کے دل میں جو بھی مراد مقصد دعا ہے خالق کونین بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی جائز مرادیں پوری ہیں بالخصوص جس کسی مومن کے دل میں کوئی ایسی دعا ہے جو ایک طویل عرصے سے مستجاب نہیں ہوتا آج کی مجلس آج کے ذکر کے صدقے میں خالق ہر مومن کی مشکل ترین دعا مستجاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بس وقت کو مروز خاطر رکھتے ہوئے تبرکاً ذکر فضائل اور ذکر مسائل جہاں جہاں جو بیٹھا ہے صرف ذکر کی حرمت کو مروز خاطر رکھے دل چاہے تو اتنا بولے کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے فرش عزا پہ بیٹھنا عزت فرش عزا پہ عقیدت اور احترام کے ساتھ بیٹھ کے ذکر سننا عبادت اور فرش عزا کی حرمت کی خاطر اور اپنی عزت کی خاطر ذکر کی تائید میں بولنا بہت بڑی عبادت داد ذاکر کو نہیں دی جاتی ذکر کو دی جاتی ہے خالق اس ذکر کے صدقے میں آپ کو مزید عزت عطا فرمائے اجازت ہو تو میں نوکری آغاز کوئی تمہید نہیں کسی قسم کی وضاحت نہیں میں مصرع پڑھوں گا آپ کے چہرے پڑھوں گا اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر پڑھنا ہے کتنی دیر آپ سننے کے لیے آؤں گا مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم ایک عرصہ ہو گیا لاہور میں دعائیں لیتے ہوئے نوکریاں دیتے ہوئے اب تو تقریباً جو جب میں نے شروع کیا تھا جو بچے تھے اب ماشاءاللہ وہ خود جوان بھی ہو گئے تو اس لیے چلیں تھوڑا سا اتنا تعاون کیجیے گا تو مجھے پتہ چلے کہ میں کافی عرصے سے لاہور میں پڑھ رہا ہوں میں نے کبھی بھی وہ لفظ نہیں لکھا جسے میرا عقیدہ قبول نہ کرے چاہے اس پہ کتنی ہدایت مل سکتی ہو میں نہیں لکھا میں لکھتا ہی وہ ہوں جو میرے عقیدے کے مطابق مجھے بہتر لگے
چاہے داد ملے یا نہ ملے. ہم بشر ہیں، ہم خاکی ہیں، ہم خطا کار. ہماری اوقات نہیں کہ ہم اس مقدرہ عصمت بی بی کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکیں جو 14 پر بھی حجت ہے. میں شکر گزار ہوں جو اس فکرے پر بول پڑے ہیں. اللہ آپ کا آباد رکھے. جی امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. ہم اس بیوی کی شان کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ 14 پر جو حجت ہے، اللہ اکبر، جو 14 پر بھی حجت ہے. ہر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں ہوتی. واحد ماں ہے جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں. بولیے گا تاکہ بولنے کو جل جائے. زیادہ قرآن نہیں پڑھنا، مختصر پڑھنا ہے، مجھے وقت کا اندازہ ہے. بالکل میزبان کی حیثیت سے ندیم بھائی بہت عزت کرتے ہیں، بہت تقریر دیتے ہیں، بہت احترام دیتے ہیں، بہت پیار سے بتاتے ہیں. بس آ کے اب وعدہ وفا ہو گیا، نوکری ہو گئی. تو اس بی بی کی شان سننے کا جو سلیقہ، جو احترام، جو تقدس، وہ آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے. میں مخدومہ کی شان پڑھوں اور آپ چپ رہ جائیں، عزادار ہو گئے، تو ممکن تو نہیں ہے. چہروں پہ مبتت آ گئی ہے، یہی کافی. دوسرا مصرع مجھے کرنا ہے، اس سے بہتر مجھے لفظ ملے ہی نہیں جسے شعر مکمل ہو سکے. اور بڑی دعائیں مجھے ملی ہیں، شعراء تک نے دعائیں دی ہیں، شاعروں نے دعائیں دی. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. لاہور کے ادبی حصے میں پڑھا. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا بس خدا. اسی میں سارا کچھ تھا. آپ سب مجھے ایک عالم دین کا فکرہ یاد ہے، میرے قد سے بھی پڑا. اللہ نے علی کو عین اللہ اس نے بنایا کہ انہوں نے بطول کا چہرہ غور سے دیکھا. مولا بولتی ہوئی زبانوں میں اپنے ہی فرمان کرے. میں اس میں بڑی مہربانی سلام ہو گیا. جی آپ کو سلام. میں نہیں پڑھ سکتا، میری اوقات میں پھر پڑھ دیتا. اللہ نے علی کو عین اللہ اس لیے بنایا کہ انہوں نے بنت مصطفیٰ کا چہرہ غور سے دیکھا. اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کسی کی ضرورت مجال ہی نہیں ہے. اس بی بی کی مقام اور مرتبے پہ کیا گفتگو ہو سکتی ہے جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہیں. فرشتوں سے زیادہ. اللہ اکبر. جس خاتون کی جوتی حبش میں شاہی کرتی، وہ دروازہ بطول کی کنیزی پہ ناز کرتی. سمجھے ابھی بات ہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم.
جو اس دروازے پہ جھکے تو انہوں نے بڑے بڑے مقام حاصل کیے، جن میں جناب سلیمان ہیں، جن میں جناب ابوذر ہیں، جن میں جناب قمبر ہیں، جن میں بی فضا ہیں، جن میں بہلول کا نام آتا ہے۔ شان دیکھے دروازے پہ جھکنے والوں کی کیا شان۔ بہلول زمین پہ رہ کے جنت کی تجارت ہے۔ تاریخ آدم و عالم میں مثال نہ کہ بندہ مٹی پہ بیٹھ کے جنت کا سودا کر رہا ہو۔ کچھ لوگوں کے چہروں پہ پریشانی آ گئی، میں زیادہ پریشان ہو جاؤں گا، اور پھر میں 2 گھنٹے بھی پڑھنا پڑا تو پڑھوں گا۔ یہ بہلول جو ہے یہ دانا تھا، دانا تھا۔ یہ دور بڑا مشکل تھا جو جناب بہلول کا دور، بہت مشکل تھا۔ شیعان حیدر کرار تھا۔ پھر امام سے انہوں نے پوچھا، 3 نوکر تھے کہ مولا ہمارے لیے کیا ہوگا، تقیہ کریں، کیا کیا؟ وہ پھر سرکار نے جین لکھی اور سب نے اپنے حصے کا مطلب لکھا، اور بہلول کو سمجھ آتی کہ مجنون بن گئے۔ لیکن دانائی کا یہ عالم تھا کہ جو فکرہ کہا وہ دانائی سے بھرپور کہا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے زمین، مٹی کی ڈھیریاں ہیں، اور وہ کہہ رہے جنت لے لو۔ مٹی کی ڈھیریاں بنا کے بیٹھا اور کہہ رہے جنت لے لو۔ وہ جو ٹینشن زدہ لوگ ہوتے ہیں اور ٹینشن دینے والے ہوتے ہیں، ٹینشن زدہ کمپنی ہم اس کو بولتے ہیں ادبی زبان، جو ہر وقت سوال تیار رکھتے ہیں ملنگوں کو پریشان کرنے کے، جن کے لیے محاورہ بنا ہے نا چھیڑ ملنگا، ان میں سے کوئی ٹینشن زدہ کمپنی کا بڑا ہی جینیس آدمی اپنے طرف سے نکلا، اس نے تو ملنگ بیٹھا ہے چھیڑ چھاڑ کر دیکھا، کیا کر رہا ہے؟ بہلول نے کہا میں جنت بھیجوں گا۔ دائیں بائیں دیکھا نہیں، اب کو لطف لے تو رہے ورنہ چپ رہے تو میں تب تو بھی آپ سے دعوت تو بڑی لے چکا، کیا کر رہے ہیں؟ علی کا دیوانہ کہتا جنت بھیجوں گا۔ سوچنے والا کہتا مجھے نظر نہیں آ رہا، میں سمجھوں گا وہ آئے کہ جس نے ہاتھ بلند رکھا، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ بڑی بے نیازی سے علی کے ملنگ نے کہا جس نے جانا ہی نہیں اس کو نظر کہاں سے؟ وہ ہے جس کے دل پہ مہر ہو، ہر بندہ نہیں بولتا ذکر آلہ محمد، اٹھے ہوئے ہاتھ بہت خدا آپ سے ہوگا۔ سلام ہے جی آپ کو سلام مولا۔ سلام ہے ہم کو مولا۔ چلو اگلی باری خیر کوئی وقت بھی تو دیکھیں، جس نے جانا ہی نہیں وہ تھوڑا چھیڑ گئے، اس کے پاس دلیل نہ ہوتا وہ چڑھتا بہت ہے، چھیڑ کے اس نے ایک سوال کیا ملنگ کو پریشان کرنے کے لیے، ملنگ نے جواب دیا، سطرے 4 ہے، فیصلہ آپ پہ۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، اس داد سے کم ملی نہ میں سمجھوں میں نے صحیح پڑھا کیونکہ آپ کی سماعت بلند۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان، نامراد انسان ہے، نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز وہ عرش پر جنت، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا
عاشقین اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا؟ اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ جھکنے کا. یہ تو آپ کے بچے کو یاد ہے کہ پاک بی بی کے بیٹوں میں منت کے 3 روزے رکھے. اسے ایسے تو پورے گھر میں رکھے لیکن کم سے تھے امام حسن امام حسین تو 3 روزے منت کے رکھے. پہلا روزہ رکھا ساحل آیا خود افطار نہ کیا ساحل خرید لیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا پھر افطار کا وقت آیا پھر ساحل سے دستک دی پھر کھانا دے دیا. پھر تیسرے دن بھی کھانا خود نہ کھایا ساحل کو دے دیا. پتہ نہیں کتنا آج ہے ادب زندگی ساتھ ہے ہمیں کیا معلوم. مولا کی قبر کو مزید میں اوپر کائنات سے کی تھی فرماتے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس حسنین کی صورتیں اتر گئیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حسنین کی صورتیں اتریں قرآن کی نہ اتریں؟ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں تھوڑا لفظوں کو ساتھ دیجیے گا. مایوسی کو یہاں پر 4 سطریں ہیں 4 مصرے دل بن جائے تو دعا ورنہ میں پچھلے رات بھی بلا جائے. عرش اعظم سے چلا عرش آپ کی توجہ پوری ہو جائے. عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر خرید لیا آپ نے پہلے مصرے میں نہیں کہا. عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بعیض و شان نیچے آ گیا. دہر کا سورہ بعیض و شان نیچے آ گیا. فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھیے. روٹیاں اوپر گئی قرآن نیچے آ گیا. بڑے اچھی بات دیتا ہے وہاں لگتا نہیں مجھے کچھ بھی تو آپ کا آواز ہے شاید مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا. یہ تو بچے کے علم میں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا ظہور جو ہے ظہور بولا کر نزول بولا کرے وہ 15 رمضان کا 15 رمضان ہمارے صاحب سے ذکر سنا تھا. اچانک یہاں یاد آ گیا میری ساری توجہ ایک طرف یہ فکر ہے. انہوں نے کہا مقام بطول سمجھنا ہو یہ ایک فکرہ کافی. ظہر کے وقت امام حسن دنیا میں نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا. سلام آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. میں دعائیں دے سکتا ہوں دعا کو مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم
خدا ہی جانتا ہے بس خدا. خدا کی قسم کل تک داد تو قیمت نہیں. یہ ذکر ہے کہ سر پہ ہے, یہ مقدس ہے. مجھے اس کی قسم میرے قد سے بڑی بات ہے. اور 4 سال کا بچہ بیٹھا ہے, 6 سال کا, وہ بھی سمجھ لے کہ موسم نے کیا ہو. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. خدا ہی جانتا ہے بس خدا. خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے, مباہلے میں نظر آ گیا. خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت. مباہلے میں نظر آ گیا. اب آئی گئے. یہ آئے روز ہم پہ الزامات ہیں. آئے روز شیعوں کا یہ کام سمجھ نہیں آتا, یہ عمل سمجھ نہیں آتا. کبھی الجنا پہ اعتراض, کبھی علم پہ اعتراض, کبھی مدرس پہ اعتراض, کبھی ماتم پہ, کبھی قمر زمین پہ, کبھی ضمیر زمین پہ. عجیب قوم ہے, اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں, گھڑ لیتے ہیں, اسے عقیدہ کا نام دے دیتے ہیں. یہ ذکر پاک ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. خاص طور پر اچھے توجہ کرے تو مولا کا واسطہ ہے. یہ علموں کے درمیان کھڑا ہے. غازی دوسری سانس نصیب نہ کرے اگر میں تھوڑا سا بھی مبالغہ کروں. اور میں 5 سیکنڈ میں اپنی قوم کا, قوم کے بزرگوں کا, نوجوانوں کا, بچوں کا, ذاکرین کا, علماء کا, خطیبوں کا, شاعروں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں 5 سیکنڈ. آج بھی یہی ہے, کل بھی یہی رہنا ہے, قیامت تک یہی رہے گا. میں اعتراض کرنے والوں کو وہ جواب دے رہا ہوں جس کے بعد منکر سے منکر بندہ بھی اعتراض کی گنجائش ہی نہ پیدا کر سکتا. کیا عقیدہ ہے شیعہ قوم کا؟ بڑا سادہ سا عقیدہ, 5 سیکنڈ میں سن لو. اللہ ایک ہے, فرشتے انگنت ہیں, پیغمبر 1,24,000 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, بطول سچی ہے. تخلیق اس بندے نے اس نے فکر نہ سمجھا اور پھر بھی چپ رہا. سلام ہے بیٹا, آپ جی ہو جانا, آپ سلام کرو, میں آپ کا میں بسم اللہ کرنا کی بڑی مہربانی کی. آپ کی داد عزت ہے میرے لیے مولا کی. آپ سلامت رہے, آپ جی, آپ آباد رہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. بے شک ہمارا بچہ بھی نہ مانے تم کچھ بھی کہتے. یہ مصرع میں نے لکھا تھا, بادشاہ نے مجھے عطا کیا تھا, شہزادی کونین نے مجھ پہ کرم کیا. پوری دنیا میں یہ 4 مصرع پڑھے گئے, سنے گئے, پتہ نہیں کتنی دعائیں مسئول ہوئی. جب مخدومہ سے کبا ہم آگے گئے تو مخدومہ کو جلال آیا, رحمت اللہ عالمین کی بیٹی کو جلال آیا. جلال آمیز علیہ نے فرمایا تیری جرات کہ تم مجھ سے کبا ہم آگے, تو جانتا نہیں میں کون ہوں. دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں. یہ ذکر ہے کل تک نہیں, اگلے سال تک نعرے لگاؤ. مصرع پڑھا ہے, خیرات ہے, دلیل حق, اور حق ہے میں پڑھ رہا.
دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، تیرا وجود گما ہے تیرا یقین تو نہیں۔ مجھے علم کی قسم، میرا خط چھوٹا ہے خیرات بڑی، دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، تیرا وجود گما ہے تیرا یقین تو نہیں۔ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں فاطمہ ہوں، صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں۔ امام زمانہ آپ کا بادشاہ، مجھ پہ یقین نہ ہو اپنی مرضی کے عالم سے پوچھو۔ فرشتوں نے بھی انہیں دیکھ کے خدا مانا، چپ کر گئے ہو، اللہ سامنے نہیں آتا، سامنے ہے تو خدا خدا نہیں رہتا۔ فرشتوں کو تسبیح انہوں نے سکھائی۔ پوری ذمہ داری ہے تمہاری، ایک حرف لفظ کی بھی ایک پڑے ہوئے حرف، فرشتوں کو انہوں نے بتایا۔ تو چپ کر گئے، میں فکرہ پڑتا۔ کائنات پر علی کا اس سے بڑا کیا احسان ہو، علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا میں اللہ نہیں۔ تو پھر پتہ کیا پڑے گا؟ مدینہ دعا کرتے ہیں، کون سا دعا کرتے ہیں؟ سب سے بڑا احسان پوری تاریخ انسانیت میں چار نام ہیں جنہیں خدا کہا۔ شداد، سچ پڑھو پریشان ہو گئے، شداد، فرعون، نمرود، اور ایک میرا بادشاہ علی۔ پانچواں نام مجھے نہیں آتا، آپ کو یاد ہوگا، پھر سن بچے سن لیں، شداد، فرعون، نمرود۔ فرق دیکھیں، اس سے بڑا فرق ایک لفظ میں بتانا ممکن نہیں۔ تین کہتے تھے ہمیں خدا کہو ورنہ قتل کر دیں گے، اور ایک کہتا تھا خبردار مجھے خدا نے کہنا میں قتل کر دوں گا۔ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، زندگی میں اسے بچوں کی زندگی ہو، آپ جیے آپ سلامت رہے، اس سے بڑا کیا فرق ہو؟ آپ جیو آپ سلامت رہے، تیرے چہرے کی رونق میں ہمیشہ۔ باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، جو زمانے کی بدلتی ہوئی کروٹوں سے کبھی عقیدے میں پس نہیں ہوتا، جسے قاضی کا علم سر بلند کرتا دیتا ہے، جس کا دل کا جوش حیدر کرار کی قوت سے کبھی پستل نہیں بنا۔ کوئی پستل نہ بولے، کوئی پستل نہ بولے، کوئی پستل نہ بولے، جس کے دل کے اندر علی کی محبت شجاعت بن کے گونجتی ہے۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ مولا تجھے آباد، مسلم آباد، خاندان آباد۔
جب علی قرآن کھول کے بیٹھتے تھے تو کون زیادہ کسے پڑھتا تھا؟ علی کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن بھی سچا، علی بھی سچا، قرآن بھی حق، علی بھی حق، قرآن بھی سچ، علی بھی سچ، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی ظہور، علی بھی ظہور، قرآن بھی نزول، علی بھی نزول۔ جو قرآن سے منہ موڑے وہ بھی کافر، وہ علی کو چھوڑ دے۔ میں نے تقریباً 20 الفاظ پڑھے، آپ نے سنے۔ طالب جوہری صاحب کی قبر کو مولا مزید منور فرمان کا فکر مجھے یاد آ گیا، اور تقریباً میری ساری پڑھائی ایک طرف، یہ ایک فکرہ ایک طرف۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اور علی میں بس ایک فرق ہے، بس ایک فرق ہے، بس ایک فرق ہے، بس ایک فرق ہے۔ مولوی مسجد میں سارا دن مصلی پر بیٹھ کے قرآن 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 کہتا رہے، عبادت نہیں ہوتی۔ ملنگ جھونپڑی میں بیٹھ کے علی 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 پوری طرح سے ہاتھ اونچے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ اللہ کی آباد مولا آپ کو بہت شکر سے کرے گا۔ بڑا اچھا ماحول ہے، اور مودت کا، دعاؤں کی قبولیت کا۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، زبان کے ساتھ یہ دل بولا، قمر عباس جو قید میں ہے، خالق کونین نے کیا ہے۔ میں قطر گیا تھا 98 میں، ابھی محرم پڑھنا آغاز نہیں کیا، تو وہاں پر 13 رجب کو جشن منایا گیا قطر میں۔ تو جعفر علی خالق کونین قطر جا کے شیعت کا بہت بڑا نام، ہدایت شیعہ میں انہوں نے جو لکھ دیا وہ بڑی جرأت اندر ہوئے، نظام تھا، جرأت کا اظہار تھا جو اس کے بعد کی نظر نہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ قطر میں جا کے تو 3 دن کا جشن منا کے، میں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا، یقین جانا۔ تو ان کے دوست تھے، باپ تھے، انہوں نے بلا لیا، ٹکٹ بھیج دیا، میں چلا گیا۔ وہاں پر انڈیا کے ایک شاعر ہوئے تھے، انہوں نے تو 13 رجب کا قسم تھا۔ اللہ، میں نے زندگی میں اتنی داد ملتے دیکھی مجمع جھوم رہا، تقریباً 37 38 یا 39 یا 40 یا 45 بند پڑھے ہوئے شہنشاہ علی کا ظہور ہے۔ یعنی میں نے اپنے والد گرامی سے ساکھی نامہ سنا تھا 13 رجب کا راولپنڈی میں۔ اس کے بعد اگر میں نے کہیں وہ ماحول دیکھا تو وہ قطر میں دیکھا۔ اب مجمع جھوم رہا ہے اور ایک بند ایسا پڑا کہ میں چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، اور داد ہی داد تھی۔ وہاں پر اس شاعر نے اعتراف کی 4 سطریں پڑھی، لگتا تھا پتھر بول پڑیں گے، لگتا تھا دیواریں بول رہی ہیں، لگتا تھا فضائیں داد دے رہی، لگتا تھا ہوائیں داد دے رہی۔ 45 بند، 45 میں بند میں 6 سطریں ہوتی ہیں، 6 مصرے۔ 45 بند پڑھنے کے بعد، اتنی داد دینے کے بعد اس نے اعتراف کی ایک لائن پڑھی۔ اس نے کہا میں شان کے شایان نہیں لکھ سکتا مولا، دیواریں بولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا، پڑھ لیے اتنے پڑھنا تھا بہت پڑھ لیا۔ میں ایک لمحہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک لمحہ سے جو نوجوان بیٹھے ہیں خاص طور پہ، ایک لمحے کی زحمت دے رہا ہوں دیکھنا مجھے، تاکہ دل محبت میں جھوم جائے تو پھر بات ہے۔ میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا۔ ذکر و جو محبت ہو میں بیٹھا ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ چلے میں شعر پڑھتا ہوں، اللہ بھائی شعر پڑھتا ہوں، کھولیں گے آپ شعر۔
جواب بھی اسی شاعر کا جس کو میں دوہرا رہا ہوں. میں شان کے شاعر ہوں. نہیں لکھ سکا مولا انسان ہوں. انسان ہو قرآن نہیں لکھ سکا مولا. دل پہ ہاتھ رکھو دل جھوم جائے تو بول. میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا. یہ چھوڑے ہاتھ اور سورہ کا وزن کیجئے. میں سورہ رحمان. اگلے شعر تو اس نے منبر چھوڑا کم از کم 1 گھنٹہ علی کی صداعت میں. میں شایان نہیں لکھ سکا مولا. انسان ہو قرآن نہیں لکھ سکا مولا. میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا. کیوں؟ حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا. میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا. تھکا ہوا ہوگا اس میں بات نہیں. امام زمانہ آپ کا علی کی بادشاہی ہے. علی اس میں الہی ہے. صبح کے ساتھ دل مولا. دل کے نعرے حیدری. نعرے حیدری. جب مولا کا ظہور ہوا تو کیا ہوا؟ ہر منافق کا اسی واسطے چہرہ اترا. ہر منافق کا اسی واسطے چہرہ اترا. خانہ رب میں امامت کا اجالا اترا. ہر طرح آگے آغوش محمد میں علی جیسے قرآن کی آغوش میں نقطہ اترا. اور روٹیاں بھی عرش پہ پہنچی بھی نہ ہوں گی بی بی اس سے پہلے ہی تیری شان میں سورہ اترا. ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ نعرہ لگائے جس کی مولا کائنات کے ساتھ نسبت نہ ہو. ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں جس نے نعرہ نہ لگائے انکار ولایت لکھا جائے گا. اچھا بول کے پنجہ کھول کے حسنی حسینی سبیلال کلندر. بالکل صحیح بات. موبائل پڑھ کے آپ پھر وہ آپ کو کہیں اور لے جاتا. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی جو اتر رہی ہے. یہ میں پڑھنا ہی نہیں تھا بس مجبور کر دیا کہ رات میں خدا کے گھر میں خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی جو اتر رہی ہے کہ بس میں امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سمجھ رہی ہے. یاد رکھنا داد لے لی. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بس میں امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سمجھ رہی ہے. جہان عالم کے بت پرستوں بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا. جہاں یہ ڈوبے وہی سمجھنا رجب کہ تیرا ہو کر رہا. تو جوان لے کے گئی تھی وہ ضعیف لے کے واپس. نقصان تو بڑا ہوا اس میں. جو قید لکھی گئی ہے وہ مختلف روایات ہیں لیکن چونکہ ریاض القدس جو ہے سب سے پہلے چھپ کے اردو اور بڑی مستند
اس میں 2.25 سال قید لکھی گئی. 2.25 سال. 2.25 سال فقط قید نہیں ہے، اس میں 36 شہر ہیں، 72 بازار ہیں، 144 گلیاں ہیں، 288 موڑ ہیں. ہر موڑ پر کئی لاکھ تماشا ہے. یہ کن کا تماشا دیکھنے آئے تھے؟ جن کے قد سے بھائیوں بھی، جن کے قد کے بھائی بھی واقف نہ تھے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک فقرہ پڑھ اور اسے بھولنا نہیں. علی کی عزت دار بیٹی کا چہرہ امام حسن اور امام حسین کے علاوہ کبھی کسی بھائی نے بھی غور سے نہیں. الگ سمجھتا ہوں، آپ کے علم میں ہے، میں نے کبھی کوشش نہیں کی اپنی نام بنی کے لیے. میں صرف مسائل پڑھنے کا، اور میرے مولا کا اتنا کرم ہے، میں کبھی کسی فرش اعزاز سے خالی نہیں گیا، دامن بھر کے گیا. آپ کے چہروں میں جو غم کے آثار پیدا ہوئے، یہ آپ کا ذاتی کا کرم ہے. میں پہلا فکرہ پڑھا اور تمہاری منت اس فکر کو سمجھ لینا، نہیں سمجھو تو شاید ضائع ہو جائے گا. 2.25 سال میں پہلی بار علی کی بیٹی نے زندان سے باپ اور بیٹے کو علیحدہ چلتے دیکھا. سمجھ گئے ان کی باقی آواز پڑھا. 2 سال میں پہلی بار علی کی بیٹی نے باپ اور بیٹے پہلی بار علیحدہ امام سجاد کے ہاتھ میں امام باقر کی انگلی ہے. کوئی کم نہ دے گی سوائے امام حسین کے. کیا عجیب ماحول ہے، کیا قبولیت ہے. انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں. بی بی زینب عالیہ نے دیکھا یہ سر جو ہے وہ سلاخوں پہ مارا، پھر سجدے میں سر رکھا. بار الہ تیرا شکر ہے میں نے آنکھوں سے سجاد کا دوغ اترا ہوا دیکھا. میں وہ ذاکر نہیں کرتا، میں سخت نہیں کرتا، میری عادت نہیں. میں دل پہ نرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نرم پڑ جائے تو دنیا ہو جائے. سجاد زنجیر اتر گئے. جی ہاں، اس کا مطلب میرا بھائی جیت گیا. جی ہاں، ملون ہار گیا. جی ہاں، پھر جیتنے والے کی شرطیں ہوتی، اسے کہ خالی مکان دے، میں بھائی کا پرسہ دے، بشیر مہاری دے، کربلا کا لوٹا ہوا مال دے. یہاں ذرا تھوڑا سا فکرہ ہے، سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھوں گا. امام سجاد نے پیغام پہنچایا، فرماتے میری پھوپھی کا حکم ہے، بشیر مہاری کربلا کا لوٹا ہوا سامان اور ایک خالی مکان. یہ ذکر ہے، میں منت کر رہا ہوں. رونا نہ بھی آئے نہ سب چکا ہے، حیرانی سنائی. ملون کہتا ہے خالی مکان دے دیتا ہوں. میں کیسے پڑھوں، میں بھی تو سجاد ہوں. علی کی بیٹی کی غریبی نہیں ہے، قیامت ہے.
منور کہتا ہے خالی مکان دے دیتا ہوں، بشیر مہاری بھی دے دیتا ہوں، لیکن لوٹا ہوا سامان کیسے جمع کروں؟ 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے۔ اگلے فکرے میں کم پڑھتا ہوں، میرا اپنا بھیجا نہیں سمجھتا ان فکروں کے لیے۔ پتہ نہیں کیا گزری امام سجاد پر، جب ظالم نے کہا جو سامان میسر ہے وہ لے لے، باقی کی قیمت لے لے۔ 9 مرتبہ مٹی پہ حسین کا بیٹا بیٹھا، 9 مرتبہ اٹھا، رو کے فرماتے ہیں تیری جرت ہے تو کیسے قیمت دے گا؟ میں نہیں پڑھتا، میں آگے گزر یہ فکر پڑھ رہی مولا کا واسطہ نہیں پڑھ رہا، یقین جانیے چلے ایک ہی فکر پڑھ، ایک ہی کیا کہا؟ منور کہتا ہے جو سامان نہیں ہے اس کی قیمت لے لے۔ فرماتے ہیں تیری مجال تو میری بہن کے جہیز کی قیمت دے گا، تو میری ماں کی چادر کی مجھے قیمت دے گا۔ میں چھوڑ گیا تھا، فکر کو پڑھتا بھی نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے، محملوں کی واپسی ہے، رہائی ہو، 4 جملے ہیں نہیں پڑھنے، زیادہ نہیں۔ اچھا میں بسم اللہ خالی مکان ملا، خالی مکان ملا، یہاں اتنا درد بھرا فکر ہے جو میں چھوڑ دیا تھا۔ بھائی نے حکمن کہا تو وہ پڑھ رہا، اعلان کیا گیا کہ علی کی بیٹی نے شام کی عورتوں کو اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ یہ اللہ بیان روایت پڑھ رہا ہوں، 25,000 عورت، پڑھ لینا آسان ہے، 25,000 عورت کالا لباس پہن کے علی کی بیٹی کے سامنے، مر بھی جائیں روتے روتے شاید حق ادا نہ ہو۔ علی کی بیٹی مٹی سے اٹھی، رو کے کہتے شام والیو جب میں پہلی بار تمہارے شہر میں آئی تھی رش زیادہ تھا، ہو سکتا ہے رش کی وجہ سے کسی کو پتھر مارنے میں ہائے 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 ہائے، ہو سکتا ہے رش کی وجہ سے کسی کا ہاتھ رک گیا ہو۔ میں حسین کی بہن اب بھی کہہ رہی ہوں کسی کا ارمان رہ گیا ہو تو میں عالیہ حاضر ہوں۔ کربلا کا لوٹا ہوا سامان ہے، 4 فکریں پڑھنے جب 5 فکر ہو گئے، کربلا کا لوٹا ہوا سامان ہے۔ چلے آج سن لیں، زندگی کو پتہ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے میری آخری نوکری، لوٹا ہوا سامان امام سجاد کے حوالے ہے۔ یہ میں سادات مجھے نہیں پتا کہاں کہاں بیٹھے ہیں، بھائی علیزہ اللہ آپ کو آباد رکھے، ندیم شاہ جی مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ اس انداز سے حسین کے زخمی بیٹے نے گٹھڑی کھولی، زخمی چادریں نکالی، میں تو نہیں سمجھا میں کیا پڑھا، زخمی چادریں نکالی۔ اگلے فکر اس سے زیادہ قیامت کھیل جائے گا تو سمجھ لے گا۔ ہر بی بی نے چادر لی، مر نہ جاؤں پڑھتے ہوئے، ہر بی بی کے سر پہ چادر آ گئی، ایک چھوٹی سی چادر بچی۔ رو رو کے کہتا بابا میرا اپنا مقدر، بابا میری اپنی قسمت، میں نہیں پڑھتا شہداء کے ساتھ کیسے، میری جرأت ہمت نہیں ہے، بس ایک اشارہ کرتا ہوں، سر جس کا جو وارث تھا سر کا امام نے سر اس کے حوالے کر، میں نے پڑھ دیا، بس اتنا پڑھا جا سکتا ہے۔
اس طرح کھول کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا. ایک سال جب شام کی عورتوں نے دیواروں میں ٹکرے مار کے کہا چھولیاں بنا کے یہ سر ہمیں دے دو. وہ سر کس کا تھا؟ رباب کے 6 ماہ کے معصوم. عورتوں کی چیخیں نکل گئی. کوئی عورت بے ہوش ہو گئی. کسی نے سر پھاڑ لیا, کسی نے ماتم کیا. آواز اتنا ظلم ہوا ہے وہاں پہ, پتہ نہیں کیسے اس کی ماں زندہ رہ گئی ہے. رولا کے بی بی رباب نے کہا میرا اپنا مقدر. روز کیوں مادہ ہو گئے ہو, جلدی تو نہیں کرنی, کوئی جلدی تو نہیں ہے کسی کو. میں پوچھ رہا ہوں مادہ داری ہونے جلدی تو نہیں ہے بھائی. اجازت دیتے ہو آج پڑھو پڑھو. بسم اللہ. 3 مہمان مانگے. جتنا بھی ظالم تھا حیران ہو گیا, حیران ہو گیا. مولا کی قسم ظالم کہتے ہیں کربلا سے اتنے, کوفہ سے اتنے, شام سے صرف 3. بسم اللہ کرنا, مجھے پتہ ہے ویسے تو 250 اونٹ نکلا تھا مدینہ سے. میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا نہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, میں خود بھی بے قابل ہو جاتا. صرف 3 خون لو کے فرماتے ہیں جتنے لوگ بچ گئے ہیں انہیں کے مہمان مانگ. بس مسائل کا میں پہلا فکر ہوں. قافلہ تیار ہو. کبھی پھر فرصت میں تم بشیر کی تاریخ پڑھو گے کہ بی بی نے کیوں کہا تھا مجھے بشیر مہاری چاہیے. بشیر نے مہار پکڑی. اجڑا ہوا قافلہ, لوٹا ہوا قافلہ شام سے روانہ. سجاد راستہ کون سا ہے؟ ہمیں راستے 2 ہیں, ایک سیدھا مدینے جاتا ہے, دوسرا کربلا سے ہو کے جاتا ہے. اچانک ایک محمل سے درد بھری آواز ہے. کوئی ایسا راستہ نہیں جو میری بیٹی کی قبر سے جا رہا ہے. اب جو شرما ہے اس کا نصیب ہے. کوئی ایسا راستہ نہیں جو غریبوں والے قبرستان سے ہو کے جائے. پتہ نہیں میں واپس آؤں یا نہ آؤں, پتہ نہیں مقدر واپس لے آئے یا نہ لے آئے. امام سجاد نے بشیر کو حکم دیا غریبوں والے قبرستان میں سے محمد گزرے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. ہو سکتا ہے یہ فکریں آپ نے پہلے نہ سنے ہوں, لیکن میں ایک حرف کے زمانے سے پڑھ رہا ہوں. کیونکہ شام کی عورتوں کو دکھ ہی اتنا ہوا تھا جب پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا اتنی بے دردی سے مارا گیا. محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں اتنی دیر تک شام میں قید رہی تو وہ قبرستان تک 7 سال چلتی آئیں. ممبر کی قسم قبرستان میں قافلہ پہنچا, ابھی اونٹ بیٹھے نہیں تھے یا رباب اتری. بیٹی کی قبر کو سینے سے لگا. فکر ہر بندہ نہیں سمجھے گا, جو سمجھے گا وہ روئے گا مشکلے پہ. بیٹی کی قبر کو ماں نے سینے سے لگا کے کہا سکینہ ہمارے زنجیر اتر گئے. تو نہیں سمجھا میں نے کیا پڑھا. سکینہ تیرا اپنا مقدر ہے. میں بسم اللہ کرا سکینہ مولا پترن زندگی کری. سکینہ ہمارا اپنا مقدر, تیرا اپنا مقدر. سکینہ بیٹا ہمارے زنجیر اتر گئے. قبر میں زلزلہ آیا. مولا کی قسم پتہ نہیں کیا قیامت کہتے ہیں کائنات آدم و علم کا اس سے بڑا کریا نہیں ہے جو بی بی سکینہ کی قبر چھوڑتے وقت ہوا. اس وقت ہر شام کی عورت نے ماتم کیا, ہر پردہ دار نے ماتم کیا. امام سجاد کئی مرتبہ بہن کی قبر پہ بیٹھے, کئی مرتبہ اٹھے. اس وقت قبر سے آواز آئی سجاد مبارک ہو, شکر ہے تیرے زنجیر اتر گئے. میری خیر ہے, میں قبر میں بھی رسیوں کے ساتھ آواز میری خیر ہے. شکر ہے تیرا توق اتر گیا, شکر ہے تیری بیڑیاں اتر گئی. یہ ذکر پاک پہ ہاتھ ہے. علی
ظلم کیے میں نے نہیں روکا، میں نے جو بھی مانگا تم نے نہیں دیا، میں نے چادر مانگی تم نے نہیں دی، میں نے کہا چراغ بجھاؤ تم نے نہیں بجھائے، میں نے کہا بھیڑ ہٹاؤ تم نے نہیں ہٹائی۔ آج میں شام سے جاتے ہوئے علی کی بیٹی ہو کے تمہیں صرف ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی آپ حکم کریں، آوازی جب کبھی فرصت ملے اس قبر پہ آنا، تھوڑا سا پانی چھڑک کے ایک چراغ جلا دینا، یہ شمر سے ڈری ہوئی بیٹی ہے، میرا نصیب ہے جو شام میں اکیلی رہ رہی ہے، یہ حسین کی امانت ہو سکتی۔ واپسی پڑھنا بہت بڑا مشکل تھا، کوئی ذاکر تفصیلاً مضمون بہت کم پڑھتا ہے، میں چاہتا تو مدینے میں صرف محمر و کہانہ پڑھ کے چھوڑ دیتا، ندیم بھائی کی سال کی محنت ہے، شام سے میں نے چھوڑ دیا تھا، یقین جانا کہتے جو چادر بچ گئی تھی معصومہ قرآن کی عزت کے ساتھ امام نے بہن کی قبر پر رکھ کے کہا میری غربت پہ ناراض نہ ہونا، شام سے کافر روانہ، مختلف روایات، کچھ فوجی اس نے دیے تھے جو آگے پیچھے تھے، چلے میں چھوڑ دیتا ہوں، 3 محمد 12 بیویاں، تم نہیں سمجھا میں نے پڑھا کیا، 9 معصوم بچے، اب یہ اندازہ لگانا کتنی قبر راستے روانہ ہے، 12 بیویاں 9 بچے، فکر میں پڑھ رہا ہوں، 2 ضعیف، چہرے پڑھ رہا ہوں آپ نے کس نے آئے کس نے نہیں، کس نے ماتم کیا، امام پور لے کے روانہ ہوئے، اجڑا ہوا قافلہ کربلا کی سرحد پہ پہنچا، اس وقت کربلا میں کچھ زائروں کا مجمع تھا جن میں قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ تھے، جابر بن عبداللہ انصاری اس کا ایک غلام تھا جو اسدی قبیلے کا تھا، مولا کی قسم عطیہ اسدی اس کا نام ہے، یہ لوگ کربلا میں موجود تھے، میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ راستہ تبدیل کر کے وہاں سے جاؤ، ہر ذاکر کا اپنا اپنا نصیب ہے، اس کا اپنا اپنا ایک اسلوب ہے، میں یہ چیزیں نہیں پڑھتا، میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں، مجھے ممبر کی قسم جابر کو آنکھوں سے بہت کم دکھائی دیتا تھا، لیکن جیسے ہی سجاد کا کاروان قریب آیا، جابر نے اسدی قبیلے کے غلام کو کہا یہ غور کر کے دیکھ کہیں شام سے سجاد تو نہیں آ رہا، آواز ہے یہ تو 3 محمل ہیں، ان کے گھر دالوت پڑتے ہیں، یہ تو کوئی بیمار ہے جو کمر جھکا کے چل رہا ہے، آوازی تیری تو بینائی کمزور ہے، آوازیں نہیں میں نہیں بھولتا، مجھے امامت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ علی کی بیٹیوں کے بسم اللہ، مجھے لگتا ہے یہ علی کی بیٹیاں، میں نے پڑھ دیا تو رسول، مجھے لگتا ہے یہ باقر کی خوشبو، مجھے لگتا ہے یہ میرے چوتھے معصوم کی خوشبو، سرحد پہ قافلہ آیا، جابر نے استقبال کیا، میں آ گیا بالکل مسائل کے بالکل قریب آ گیا، تمہیں ختم ہو یہاں تو جملے ہیں ہو سکتے ہیں کہ چھوڑ دو، جابر نے استقبال کیا، امام سجاد کو جابر نے قدموں پہ پیشانی رکھ کے سلام کیا، اللہ کرے تو سمجھ جائے گا کیا پڑھ رہا ہے،
کناتیں لگی، مخدرات عصمت بیبیاں اتری، کناتوں میں بیٹھی. آج سن لو، قدر زندگی کا پتہ کوئی نہیں. جتنے بنو اسد والے تھے نجابت، امام سجاد نے پہلی مجلس کربلا میں پڑھی. کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، کچھ بے حال ہو گئے، کچھ خشک ہو گئے. جب امام نے بتایا 4000 تیروں میں میرا بابا چھپ گیا تھا. اب تیری مرضی رو یا نہ رو، جسے رونا ہے وہ سر جھکا لے. جب بتایا غازی زین پہ تھا تو بازو کٹ گیا. جب بتایا قاسم لڑتے لڑتے 70 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جب بتایا میرے بابا کی لاش پہ دیواریں سمجھ کے گھوڑے دوڑائے گئے. مولا کی قسم لوگوں نے ٹکرے مار کے اپنے سر زخمی کر لیے. امام نے مجلس پڑھنے کے بعد کہا ہم 2 سال بعد آئے ہیں، بس میرا ایک ہی حکم ہے، 3 دن کے لیے کربلا خالی کر دو، میری ٹھپیوں میں پرسا دینا ہے. 3 دن علی کی بیٹی کربلا میں نہیں، لیکن 2 جملے علی کی بیٹی کے مجھے کھا گئے ہیں. میں نے کتاب میں نہ پڑھا ہوتا، میں کبھی نہ پڑھتا. جو لوٹا ہوا سامان تھا اس میں سے بڑی خاص الخاص جو قیمت دار چیز تھی وہ علی کی بیٹی کے پاس تھی. سجاد تیری اجازت میں اٹھوں؟ اما اجازت ہے، مر نہ جاؤں میں پڑھتے پڑھتے. علی کی بیٹی نے بھائی کا کٹا ہوا سر اٹھایا. اب تیری مرضی رو یا نہ رو. قبر حسین کے قریب آئی، آوازی میں ابو تراب کی بیٹی ہوں، حکم دے رہی ہوں راستہ بنا. قبر شک ہوئی، علی کی بیٹی نے سر رکھا قبر کے اندر. قبر واپس بند ہوئی. آواز سجاد کیا تو کچھ نہیں کہے گا بابا سے؟ اما ایک فکرہ کہنا ہے. کہ سجاد رو کے کہتا ہے بابا کربلا میں سو جانا آسان ہے، باہر میری غریبی دیکھ. میں تیری 3 بہنیں شام لے کے گیا تھا، تینوں واپس لے آیا ہوں. بابا میں اپنی ایک لے گیا تھا تو شام کے دن. حوصلہ حوصلہ. مومن بیٹھے تمہیں واسطہ ہے امام حسین کا، مجھے مدینے کا ایک فکرہ پڑھنے کی اجازت دے دو. شبیہ کو جناح کی زیارت کر لو. میں نے روکنا نہیں ہے شبیہ کو، آگے لے آؤ، تھوڑا اور آگے لے آؤ تاکہ یہ جی بھر کے رو سکے. مرشد میں منت کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے. جہاں کھڑے ہو بیٹھ جائے، تمہیں واسطہ ہے امام حسین، جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جائے. قطعاً ٹینشن نہیں لینی، کوئی پریشانی نہیں ہے. کربلا سے مدینے. آواز بڑھا دینا یار، اسپیکر کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. آپ نے صرف اور صرف مجھے دیکھنا ہے، گریہ کرنا ہے. بے شک شبیہ کو دیکھو، لب سن کے سماعت میں میری طرف رکھنا. 8 ربیع الاول جمعے کے خطبے ہو رہے تھے جب علی کی بیٹی نے زندگی میں پہلی بار دن میں مدینہ دیکھا. جو رونے آیا ہے اس پر ماتم واجب ہے. اللہ تمہیں آباد رکھے گا. کیا حالت کر لیا آپ نے ماتم کر کے. مرشد اجازت چاہتا. 8 ربیع الاول جمعے کا دن خطبے ہو رہے تھے جب علی کی بیٹی نے پہلی بار دن میں مدینہ دیکھا. فکرہ کہا نانے کا مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. ہم بھری ہوئی جھولیاں لے کے گئے تھے، خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں. میں 9 بھائی لے کے گئی تھی، میں مرا کے گئی ہوں. میں جوان لے کے گئی تھی، میں ضعیف لے کے گئی ہوں. منبر کی قسم بشیر نے مدینے میں اعلان کیا. امام نے سجاد کے حکم کے مطابق اعلان نہیں تھا، قیامت تھی. مدینے والوں، محمد کا بیٹا کربلا کے میدان میں مارا گیا.
جہاں تک میری آواز آئی، مدینے والوں، مدینے والوں، آخری فکر، مدینے والوں، محمد کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا قتل ہو گیا۔ اعلان سنا غازی کی ماں نے، تڑپ کے کہا بشیر جہاں حسین قتل ہوا وہاں عباس نہیں تھا، بی بی موجود تھا، پھر کیسے حسین مارا گیا؟ بی بی عباس پہلے قتل ہوا، بی بی بہت روئی، سجدہ شکر کیا، میں نہیں پڑھ سکتا، نہ مجھ میں طاقت ہے، فکرہ ایک ہے، مسلح میں اڑائے گا۔ علی کی بیٹی 2.25 سال بعد نانا کی قبر پہ آئی، بس گٹھڑی کھولی، حسین کی قمیض نکالی، نانا کی قبر پہ رکھی، قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب قمیض اٹھا لے، بس نانا قمیض دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا 70 قدموں پہ میں دیکھ رہی تھی شام رزر پہ۔ چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی